سورۃ القلم 2 رکوع 52 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے اور ترتیب مصحف ترتیب قرآن کے اعتبار سے سورۃ القلم کا نمبر 68 ہے 68۔ یہ سورت 2 ناموں سے مشہور ہے، سورۃ نون اور سورۃ القلم۔ یہ دونوں نام اس کی پہلی آیت ہی سے ماخوذ کیے گئے ہیں۔ اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ناموس، عظمت پر لگنے والے الزامات کا خود اللہ نے جواب دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سورت کے آغاز ہی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان کا بیان ہوا۔ فرمایا، قلم اور اس کے لکھنے والوں کی قسم، جب ولید بن مغیرہ کفار نے نبی علیہ السلام پر الزامات لگائے اور نبی علیہ السلام کو مجنون، دیوانہ کہا، تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا۔ عام قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جس شخص پر الزام لگتا ہے وہ اپنی صفائی پیش کرتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے پیارے رسول خاتم النبیین، محبوب خدا، حبیب خدا کی شان یہ ہے کہ جب کفار و مشرکین نے ان پر الزام لگایا تو خود رب کائنات، رب ذوالجلال نے آپ کی طرف سے کفار و مشرکین کو جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ۔ اے حبیب، آپ اپنے رب کی نعمت سے، اپنے رب کے فضل و کرم سے دیوانہ، مجنون نہیں ہیں، اور آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اور پھر فرمایا، إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بلا شبہ، بلا شک و شبہ آپ اخلاق کے عظیم ترین درجے پر فائز ہیں۔ آپ کو دیوانہ کہنے والے جلد اس انجام کو پہنچیں گے کہ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون دیوانہ ہے، سیدھے رستے پر کون ہے۔ اللہ کے پوری طرح علم میں ہے۔ ان کفار و مشرکین کی یہ خواہش ہے کہ آپ توحید کے معاملے میں تھوڑی سی نرمی کریں، تو یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے دشمن رسول ولید بن مغیرہ کے 9 قبیح اوصاف کا ذکر کیا، اور وہ 9 قبیح جو اس کے اندر بری خصلتیں، بد خصلتیں پائی گئیں، ان میں سے 9 خصلتیں یہ: بے حد قسمیں کھانے والا، بے حد ذلیل، بہت تانے دینے والا، چلتا پھرتا چغل خور، نیکی سے بہت روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، سخت گناہ گار، بہت بدخو، اور نطفہ حرام یعنی بد نسل۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پر لگانے والے الزامات کا جواب اس کو دیا، ولید بن مغیرہ کو، اور قیامت تک کے لیے اپنی مخلوق پر یہ واضح کر دی کہ اللہ رب العزت خود اپنے حبیب کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے گا، کرنا جانتا ہے۔ اور آج بھی اگر نبی مکرم علیہ السلام کی ذات بابرکات اور آپ کی عزت
عظمت، رفت، شان اور ناموس پر کوئی حملہ کرے تو دفاع کرنا یہ سنت الہیہ ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کی حفاظت خود خدا نے کی، اور کفار و مشرکین کو خود رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کی طرف سے جواب دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ منکر مال و اولاد کے ذم میں مبتلا ہو کر قرآن کو پہلی قوموں کے افسانے بتاتے ہیں، ان کو ان کے انجام سے خبردار کیجئے۔ پھر باغ والوں کا قصہ سنا دیجئے کہ جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اپنے باغ کے پھل توڑ لائیں گے، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تو وہ ناکام اور نامراد ہوئے۔ پھر دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، کہ بے شک جنت کی نعمتیں میں نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کافر یہ کبھی نہ سوچیں کہ قیامت کے روز ان کے ساتھ متقین، مومنین، مسلمین جیسا سلوک ہوگا۔ اللہ کا ان کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہماری تدبیر بہت مضبوط ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہماری تدبیر بہت مضبوط ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے فرمایا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے حکم سے صابر رہیے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام جنہوں نے مشکلات میں اپنے رب کو پکارا وہ بہت مغموم تھے، اللہ رب العزت نے ان کی پکار پر ان کو مچھلی سے بحفاظت باہر لایا اور انہیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا۔ کفار قرآن سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھورتے ہیں اور وہ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں، مگر ان کی خواہشات کے برعکس اس کا اللہ رب العزت کا یہ پیغام وما هو الا ذکر للعالمین، کفار و مشرکین کی خواہشات کے برعکس اللہ رب العزت کا یہ پیغام، قرآن کا پیغام ساری دنیا میں پھیل کر رہے گا۔